اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک گستاخ ہندو عورت سورنی بن گئی واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ ہندوؤں نے اپنے قول و فعل کے لیے درگاہ عالیہ اشرفیہ پر حاضری دی اور آستانہ کی پہلی سیڑھی پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولیں گے اور اگر اپنے وعدے سے منحرف ہوں گے تو مہاراج مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ان پر مار پڑے۔ چنانچہ وہ لوگ درگاہ شریف سے قریب ہی گاؤں بریاں والا میں پہنچے تو ان میں سے ایک ہندو نے اپنا یہ قول توڑ دیا، جس کے نتیجے میں اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل پڑی۔ بہت کوشش کے باوجود زبان دوبارہ منہ میں واپس نہ گئی اور اسی حالت میں اسے درگاہ شریف لایا گیا۔ درگاہ شریف پہنچتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ اس روز کے بعد اس علاقہ کے ہندو پرماتما کی قسم تو کھا لیتے ہیں لیکن کبھی بھی حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے یا قسم کھا کر پھر پھرتے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جانو پور کے قریب کنورا کا ایک علاقہ ہے۔ ملک بھر میں جادو اور جادوگروں کی وجہ سے وہ علاقہ بہت بدنام تھا۔ ایک بار حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے اس علاقہ میں تبلیغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مصاحبوں نے آپ کو واضح طور پر منع فرمایا کہ وہ علاقہ آپ جیسے درویشوں کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اچھے علاقہ اور اچھے لوگوں کو تو سب پیار کرتے ہیں، برے لوگوں سے پیار کرنا ہی تو اصل نیکی ہے۔ خیر، آپ اپنے مریدین باصفا کے ہمراہ کنورا جانے کے لیے نکل پڑے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص قاضی حجت بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گاؤں کے باہر درختوں کے جھنڈ میں ڈیرا لگا لیا۔ دوسری جانب جب ہندو جادوگروں کو یہ علم ہوا کہ ایک مسلمان درویش گاؤں سے باہر قیام پذیر ہے تو سب نے فیصلہ کیا کہ درویش کو خوب اذیت دے کر علاقہ سے نکال باہر کریں۔ درویشوں کا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کر گاؤں کو چلے جاتے اور دعوت دین دیتے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی حجت کی سربراہی میں چند درویشوں کو بھیج دیا کرتے۔ اس علاقہ کی ایک مشہور جادوگرنی ستیا کا بہت شہرا تھا۔ اس نے جب حضرت قاضی حجت کو دیکھا تو اس پر دیکھتے ہی فدا ہو گئی اور یہ دل لگی پھر عشق میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن اس نے جب حضرت قاضی حجت کو تنہا پایا تو اپنے دل کی بات کہی اور حرام کاری کی نیت سے آگے بڑھی۔ قاضی حجت نے اسے ڈانٹا اور بات رہنے کو کہا۔ ستیا کو غصہ آ گیا۔ اس نے جادو کے زور سے قاضی حجت کو گائے بنا کر قید کر لیا۔ جب کئی دن تک حضرت قاضی حجت کا کچھ پتہ نہ چلا تو مریدین باصفا نے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی سے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا اور بتلایا کہ قاضی حجت کو جادوگرنی ستیا نے گائے بنا کر قید کر لیا ہے۔ آپ اپنے مریدین کے ہمراہ گاؤں میں گئے اور پنجال میں کھڑے ہو کر جادوگرنی ستیا کو آواز دی۔ بہت سے ہندو پروہت، عام جنتا اور جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جادوگرنی ستیا کو بلایا جائے، اس نے ہمارے ساتھی کو گائے بنا کر قید کر لیا ہے۔ جادوگر کھل کھلا کر ہنسنے لگے اور بولے اگر تمہارا دھرم اچھا ہے تو قاضی کو دوبارہ سے انسان بنا دو یا پھر ستیا سے معافی مانگ کر اس کا دھرم اپنا لو، شاید یہ دھرم پریورتن تمہارے دوست کو خلاصی دے دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے، فرمایا میرا ساتھی بھی تندرست ہوگا، دھرم پریورتن بھی نہ ہوگا اور ستیا کو بھی سبق ملے گا۔ ستیا آئی، اپنے قاضی حجت کو آواز دی۔ قاضی حجت بھاگتے ہوئے حاضر ہوئے مگر ان کی حرکات و سکنات بالکل گائے کی طرح تھی۔ آپ نے دعا فرمائی اور قاضی کی جانب توجہ کی۔ قاضی تندرست ہو گیا۔ ستیا بھررائی ہوئی آواز میں پھنکاری اور بد زبان ہو کر گالیاں دینے لگی۔ سرکار نے فرمایا چپ کر سورنی، یہ فرمانا تھا کہ ستیا گری اور اس کی شکل اور حرکات و سکنات بالکل سوروں جیسی ہو گئی۔ وہ دم دبا کر کھیتوں کی جانب بھاگی۔ لوگ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ ستیا کی ماں آگے بڑھی، آپ کے قدموں میں گری، معافی مانگی اور التجا کی کہ میری بیٹی پر رحم کیا جائے۔ آپ کو دکھیاری ماں کے آنسوؤں نے جلال سے جمال کی طرف موڑ دیا۔ آپ نے دعا فرمائی اور ستیا بھی بالکل تندرست ہو گئی۔ اسی وقت 60 کے قریب ہندو مرد و زن اسلام لے آئے۔ مسجد تعمیر کی گئی، جہاں جے شری رام کے نعروں کا شور بلند ہوتا تھا اب وہاں اللہ اکبر کی صدائیں
گونجنے لگیں، کیوں نہ گونجتی، یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔